اب یہ کیسے جواب دیں گے بھائی؟ چلیں جی بسم اللہ کریں. اب طارق بھائی آپ چلے گئے؟ چلیں جب تک وہ آتے ہیں نا تو ہم ٹھیک ہے. چلیں جی وہ طارق بھائی آپ واپس آئے. ہاں جی بات کرو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ مصحف سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ 2-3 صفحے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 2-3 صفحوں کا موازنہ کیا جائے؟ یعنی قرآن مصحف مکمل قرآن پر ہی دلالت کرتا ہے، اور مصحف جو ہے یہ کلمہ اصطلاح جو ہے قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے قبل جو روایات میں نے بتا دی ہے کہ رسول اللہ نے خود کتابت کی ہے. زید بن ثابت کی روایت بھی بتا دی، عثمان بن ابی العاص کی روایت بھی بتا دی کہ اس میں کیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتابت کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ آیت ادھر لکھنا ہے اور یہ آیت اس مقام پہ لکھنا ہے. پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو مصنف ہے جس نے اس روایت کو استخراج کیا ہے، یعنی اپنے کتاب میں لے آیا ہے، تو اس نے اس پر کمنٹس بھی کیا ہے کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید پہلے سے جمع تھا. یہ تو میں نے بات کر دی. اب آپ نے ایک روایت پیش کر دی، اور ایک روایت جو تھا وہ اس کے متعلق تھا کہ واقعہ جنگ یمامہ ہوا، اس میں حفاظ قتل ہو گئے، تو اس کو روایت کرنے والا امام زہری ہے. اس سے پہلے میں نے جو حدیث پیش کیا ہے وہ صریح ہے کہ پیغمبر وفات ہو گئے تھے اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا روایت بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ منفرد ہے، وہ امام زہری ہے. اور میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے امام زہری پر جرح کی ہے کہ اس کی خبر واحد بالکل قابل قبول نہیں ہے، وہ خود ثقہ راوی نہیں ہے، اور جتنے بھی فسادات جھگڑے جو ہوئے ہیں وہ امام زہری کی وجہ سے ہوئے ہیں. اب اس کے مقابلے میں نے 3-4 روایت پیش کر دی کہ اس سے ایک سے کتابت ثابت کر دی، دوسرے سے مصحف کا ذکر بھی ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے پاس خود مصحف تھا. ابھی میں ایک اور بھی ذکر کر دیتا ہوں روایت، اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. بسم اللہ جی. تو حجاج کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا. اب اس کے بعد نیچے روایت آ رہی ہے، یہ روایت دیکھ لیں. مسند دارمی ہے، سنن دارمی نے بھی اس کی جو نمبرنگ ہے وہ ہے 624. یہ بہت زبردست روایت ہے. اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال تذاکروا هذا الحدیث، یعنی تم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو. لا ينفلتوا، یعنی اس سے منہ نہ موڑ لینا، منکم تم لوگ. فإنه ليس مثل القرآن، یہ قرآن کی مثل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے مجموع محفوظ، قرآن جمع بھی کیا گیا ہے اور محفوظ بھی ہے. تو یہ تو روایت ہوئی کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے واضح طور پر کہ قرآن جمع بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. اور اس کے بعد میں ذکر کرتا ہے کہ تم لوگ احادیث کا مذاکرہ کیا کرو. اس کو ایک یہ دوسری کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اس میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے ان لیس بمنزلۃ القرآن ان القرآن محفوظ مجموع. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے محفوظ بھی ہے، مجموع بھی ہے، جمع بھی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور جمع تو مجموع سے بھی ثابت ہو گیا. اور اس کے بعد نیچے روایت ہے، یہ تو فضیلت والی روایت ہے، میں نیچے لے لیتا ہوں. ٹھیک، یہ روایت یہ بھی بہت زبردست ہے. اس کے بارے میں یہ دیکھو، پہلے قرآن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جو قرآن جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے روایت بھی ذکر کر دی. اور ایک اور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل صوفہ تھے وہ سارے کتابت بھی جانتے تھے، قرآن بھی جانتے تھے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس میں صریحاً ذکر کیا گیا ہے کہ پھر رسول اللہ یعنی ایک شخص آیا مہاجرین میں سے تھا، پھر اس کو قرآن سیکھنا تھا، پھر میری طرف بھیج دیا، اور اس نے مجھے ایک جو کمان ہوتی ہے وہ مجھے ہبہ کر دیا. پھر میں نے رسول اللہ سے پوچھا تو اس نے کہا یہ تمہارے گلے میں توق ہوگا جو لٹکا رہے گا آگ کا. اس کے علاوہ کیا ہے بھائی، اس میں کہاں جمع قرآن کہاں ہے؟ اس میں پورا قرآن مجموعہ ہے، وہ کہاں ہے؟ اس میں یہ کیا قرآن ہی مراد ہے نا. تو یہ دیکھو یہ دوسری روایت ہے کہ وہ پہلا جو روایت آپ نے پڑھی ہے اس میں کہاں ہے جمع پورا قرآن جمع ہے؟ وہ کوئی کتابت کرتے تھے قرآن کی، وہ کتابت وہی میں قبول ہے بھائی، پورا قرآن جمع ہے وہ دکھاؤ. سکھاتے بھی تھے نا، پورا قرآن جمع ہے اس میں، یہ کہاں ہے بھائی؟ کیوں چالاکی کرتے ہو؟ میں چالاکی نہیں کر رہا ہوں. ایک دفعہ جب قرآن کا ذکر کیا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ جز مراد ہے یا کل مراد ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بھائی کہہ رہے ہیں فلان شاہ قرآن لکھتا تھا، یہ اس نے پورا قرآن لکھا، یہ دکھاؤ نا. یہ کلمہ تو ضروری نہیں ہے، اس پر دلالت کرتے ہیں قرآن مکمل ہی مراد ہے. دیکھو بھائی چلیں جی، وہ تو اپنے سے بناتے ہیں نا. میں کیسے اپنے طرف سے بنا رہا ہوں؟ یہ دلالت ہی کر رہا ہے. قرآن سے کیا مراد ہے؟ چلے ایک حدیث دکھاؤ کہیں کہ پورا قرآن کسی نے لکھا ہے. اگر پورا قرآن لکھا تھا تو زید بن ثابت کہاں سے جمع کر رہا تھا؟ کیوں پتھر وغیرہ سے؟ لوگوں کے کسی کے پاس ملا نہیں ہے، لوگوں کے سینوں سے ہے جی. ٹھیک ہے، وہ روایت ضعیف ہے، میں نے کہہ دیا نا کہ وہ روایت بخاری کی حدیث ہے، وہ بالاجماع صحیح ہے. بالاجماع کیسے صحیح ہے؟ اس میں امام زہری ہے. اگر امام زہری پر دوبارہ جرا چاہتے ہو تو میں اس پہ جرا نہیں کرتا ہوں. بھائی یہ کوئی نہیں مانتا کہ زہری کی حدیث جو بخاری میں روایت کی ہے، مسلم کی میں روایت کی، وہ ضعیف ہے. یہ کوئی نہیں مانتا، کوئی محدث نہیں مانتا. یہ صرف آپ پنس کہیں تو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں جرا نقل کی گئی ہے، اکثر جرا نقل کی گئی ہے اور نہیں کوئی جرا نہیں کرتا. بخاری مسلم کے حدیث میں اگر پہلی بات ہے کہ زہری مجروح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. زہری سے اگر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے اور زہری کی
زہری خود منقطع نہ ہو، کسی سے نقل کرے، وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ زہری اس طرح نہیں ہے کہ اس کی حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث جو ہے وہ بالاجماع صحیح ہوتی ہے. اجماع میں نے وہ شروع میں بات کہی تھی آپ سے، اور آپ جو حدیث یہ پیش کہ- کر رہے ہیں اس میں کسی میں نہیں ہے کہ پورا قرآن، کہتے ہیں کسی نے قرآن لکھ رہا تھا، اس میں کہاں ہے کہ پورا قرآن لکھ رہا تھا، وہ اسے پورا قرآن لکھا. ابھی آپ آتے ہیں نا میرے گھر میں اللہ کے گھر گیا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو مجھے دیکھا آپ نے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کوئی سورہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، کوئی صفحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھی آپ کے سامنے. اس کا مطلب قرآن پڑھنا ایک جز ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جب مصحف کا ایک ذکر آ جز گیا، بھی میں نے نہیں اس کے ہے. بارے میں اور بتا- قرآن مثلا آپ نے دیکھا میں پڑھ رہا تھا، میں ایک لائن بھی پڑھوں نا، سورہ کوثر ہے، سورہ قل اللہ ہے، 2-3 لائن ہے، آپ نے مجھے دیکھا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کہیں گے اس نے قرآن پڑھ رہا تھا. تو مطلب یہ تو نہیں کہ میں پورا قرآن پڑھ رہا تھا، ایک پورا صفحہ میں نے پڑھا. اللہ علی صاحب اس طرح بات نہیں ہے. جب میں نے مصحف کا ذکر کر دیا، مصحف سے کیا مراد ہے؟ دیکھو بھائی، مصحف سے ابھی جو مصحف لیتے ہیں نا، مصحف سے ابھی لوگ مراد لیتے ہیں پورا قرآن مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کتاب قرآن ہے مصحف سے مراد لیتے ہیں. لیکن یہ لغوی معنی نہیں ہے اس کے، یہ اب اصطلاح بن چکا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع ہی نہیں تھا، تو وہاں پہ اس لغوی معنوں میں لیں گے نا. مصحف کا کیا مطلب ہے کہ صحیفے جو جمع ہو، صفحات جو جمع ہو، 2 صفحے بھی ہوں، 3 صفحے بھی ہوں، 5، وہ مصحف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مصحف ہے. اس دلالت نہیں کرتا کہ وہ کامل ہے. ٹھیک ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں نے وہ جو مؤلف تو ہے آپ جس نے کتاب میں دیکھیں، تو آپ صریح لے کے آؤ نا کہ جی. پورا قرآن جمع تھا، پورا یہ صریح لے کے آؤ کہ پورا قرآن. آپ نے جو روایت پیش کر دی، میں نے کہہ دیا وہ ضعیف ہے، اس میں امام زہری نہیں ہے. نہیں، اور وہ میں نے تو اس کے کوئی مقابلے میں- مانتا نہیں نا. جی. آپ تو اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، اجماع کے اجماع کے خلاف. خلاف بخاری بات کر مسلم ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے، اس پہ مناظرہ ہی نہیں کریں گے. آپ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، یہ کون مانتا ہے اس بھائی میں بخاری میں نے مسلم ضعیف ہے؟ یہ کوئی عالم نہیں مانتا بھائی. آپ علماء سے جا کے پوچھیں، بخاری مسلم میں کوئی نہیں کہتا کہ اس میں ضعیف حدیث ہے، کوئی نہیں کہتا. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اتفق علیہ شیخان، یہ کوئی نہیں کہتا یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ جو اجماع دیکھیں، جو اجماع کے خلاف بات کرتا ہے نا آپ کے مذہب میں، وہ اب دیکھو، آپ احتیاط کرو، پھر اس کے خلاف فتوے بھی آ جاتے ہیں کہ کافر ہو گیا. یاد رکھو اس بات کو، جو اجماع کو رد کرے ہمارے مذہب میں نہیں، آپ کے مذہب میں جو اجماع کو رد کرے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. یہ آپ آرام سے کہتے ہیں بخاری ضعیف ہے، مسلم ضعیف ہے، اس طرح نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ اپنا مذہب چھوڑ رہے ہو، ایک نیا مذہب بنا رہے میں دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ ضروری لازم نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم، میں نے کہا بخاری کی روایت جس میں امام زہری ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے ضعیف ہے کہ امام زہری نہیں. پر بخاری جرح مسلم کے سب احادیث بھائی صحیح ہے نا. آپ یہ جب کہتے ہیں بخاری مسلم نہیں کہتے اس میں کچھ احادیث صحیح ہیں. یہ آپ کے دیکھیں، یہ سب کا عقیدہ ہے، یہ کسی ایک آدمی کا عقیدہ نہیں. جتنے آپ کے محدثین ہیں، جتنے آپ کے مفسرین ہیں، جتنے آپ کے متکلمین ہیں، یہ سب کے سب اس مسئلے پہ مجتمع ہے کہ بخاری مسلم کے روایات سب کے سب صحیح ہیں. اگر کوئی وہ اس اجماع سے نکل جاتا نا تو وہ شاذ قول ہے، اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے علماء کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا زہری کی حدیث ضعیف ہے، یہ کوئی نہیں مانتا زہری کی حدیث ضعیف ہے، کیوں وہ چاہے بخاری مسلم میں بھی ہو، یہ کوئی نہیں مانتا. چلے آپ یہ مان لیا بھائی، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر کہاں ہے؟ جو حدیث میں منقول ہے. کتنے آیات کی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم؟ یہ تو لازم نہیں ہے. صحابی جو نقل کرتا ہے رسول اللہ سے نقل کرتا ہے، کبھی صراحت ذکر کر دیتا ہے، کبھی ذکر نہیں کر دیتا ہے، کبھی نہیں، موقوف کوئی ہو ضروری جاتی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں. اگر صحابی کہہ دے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے وہ اس کا اپنا اجتہاد ہو سکتا ہے اپنا اجتہاد بیان کر رہا ہو نا. اگر وہ صحابی جب کہہ دے مثلا ایسی بات کہہ دے کہ دیکھیں محدثین کے ہاں یہ قاعدہ ہے، صحابی کہہ دے ہمیں حکم ملتا تھا یا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، اس کو حمل کرتے ہیں. اس کا بھی مطلب نہیں ہے لفظی طور پر، لیکن حمل کرتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لیکن اگر کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہو سکتا ہے اس کا اپنا اجتہاد ہو، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کے پاس کتنے آیات کی تفسیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جتنے بھی احکام کی آیات ہے اس کے متعلق تفسیر موجود ہے. باقی تو اللہ کی صفات ہے، واقعات ہے، تو ہر واقعے کی تفسیر عقائد تو پہلی بات ہے. عقائد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس، میں دکھاؤں آپ کو کتنے پاس آپ کا تفسیر کے احادیث ہیں. آپ ایک کتاب سے ذکر کرتے ہیں، مجھے اس میں کہتے ہیں کہ 5000 آپ کے کتب سے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سیوطی صاحب نے آپ کے کتاب تفسیر در منصور میں، وہ اس کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ احادیث کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے کتاب تفسیر در منصور لکھی ہے، اور انہوں نے کتاب الاتقان لکھی ہے. یہ الاتقان ہے. الاتقان میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں کہ مفسر کیسے تفسیر کرے گا. کہتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 552 ہے، فی معرفت شروط المفسر و آدابہ، کہ مفسر کے شروط اور آداب کیا ہیں. کہتے ہیں کہ زرکشی صاحب نے برہان میں تفسیر کتاب البرہان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ للناظر فی القرآن لطلب التفسیر مآخذ کثیرہ امہاتها اربع، کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کہ قرآن کی آیات کا مطلب کیا ہے
اس کے تو بہت سارے مصادر ہیں، لیکن اس کا اصل 4 ہیں، اصل چیزیں 4 ہیں۔ الاولا النقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول سب سے بہترین یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول ہو، کہ انہوں نے کسی آیت کی تفسیر کی۔ وهذا هو الطراز المعلم، اور یہ بہترین سب سے بعلامت یہی ہے۔ لیکن یجب الحذر من الضعیف منه والموضوع فانه كثير، لیکن جب آپ تفسیر میں آ جاتے ہیں نا کہ پیغمبر سے جو تفسیر ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ضعیف اور موضوع سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ موضوع اور ضعیف تفسیر میں بہت ہے۔ ولہذا قال احمد، اسی لیے احمد بن حنبل نے بولا ثلاث کتب لا اصل لها، کہا کہ 3 ایسے موضوعات ہیں کہ ان کے پاس ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ہے۔ المغازی، جنگوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں کیا ہوا، اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تاریخ میں۔ ملاحم، پیشین گوئی کی جو حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے واقعات جو بتائیں، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ تیسرا تفسیر۔ اچھا قلت الذي صح من ذلك قلیل جدا، کہ یاد رکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر میں احادیث منقول ہیں وہ نہایت قلیل ہے۔ بل اصل المرفوع منه في غایت القلہ، اب کہتا ہے اصلی کو صحیح کو چھوڑ دو، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ، یعنی چاہے ضعیف بھی ہو وہ بھی نہایت کم ہے۔ وَسَأَسْرِدُهَا كُلَّهَا آخر الكتاب، اور یہ میں ان سب کو جمع کرتا ہوں اتقان کے آخر میں۔ پھر اتقان کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث ہیں اس نے جمع کیا، اس میں ضعیف بھی جمع کیا نا، یہ اس کا آخر ہے۔ الاتقان کے آخر میں صفحہ نمبر 569 میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اب فی طبقات المفسرین النوع 80 کہ یہاں پر میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ وہ تفاسیر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں وہ نقل کروں گا۔ پھر یہاں سے شروع کرتا ہے، یہ اس میں ضعیف بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور حسن سب، صرف اس نے موضوع نقل نہیں کیا، باقی سب کو نقل کیا۔ یہ صفحہ نمبر 569 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں اس میں ضعیف وغیرہ بھی اس نے جمع کیا۔ آتا ہے بھائی کہاں پر، اس میں بہت سارے، اس میں تصریح بھی کرتا ہے ضعیف، اکثر ضعیف ہی ہے۔ یہ آخری اس کا صفحہ بن جاتا ہے 70 سے لے کر 590 تک، 30 صفحے۔ فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنها وضعيفها، یہ کیا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم، ومعزلها، ولم اعول على الموضوعات والاباطيل، کہتا ہے میں صرف موضوعات اباطیل جھوٹی احادیث کو نہیں لایا، باقی سب جتنے احادیث معزل ہیں، کوئی ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح، سب کو لے۔ 30 صفحے بھائی، 30 صفحے ختم، 30 صفحے بھی نہیں، 21 صفحے، 569 سے 590 تک 21 صفحے، یہ تمہارے پاس سارے احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بتاؤ جی، پیغمبر حدیث نہیں کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے نا، صرف الفاظ تو نہیں بتاتے، معلومات بھی دیتے تھے کہ اس کا مطلب، آیت کا مطلب کیا ہے، وہ سب ضائع ہو گیا نا، خود نہ خود قرآن جمع کیا، کہہ دیا کہ صحابہ تم نقل کرو، صحابہ نے نقل ہی نہیں کیا جی، حدیث ہی نہیں پہنچا، ختم، گڈ بائے۔ بتاؤ جی۔ اصل میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تفسیر کے بارے میں جو جتنے احکام ہیں، جو مقاصد الشرعیہ ہے، جو ارکان ہیں، اس کے متعلق سب روایات موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ اب کہاں موجود ہے؟ اس طرح یہ دیکھو، یہ سیوطی جو ہے نا، اس نے الاتقان، یہ الدر المنصور لکھی ہے، یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے۔ اس آپ لوگوں کے پاس جو تفسیر میں سب سے بڑا مجموعہ ہے روایات کا، وہ الدر المنصور ہے، اس کا مصنف کون ہے؟ سیوطی ہے۔ وہ اس کا یہ مصنف کس کتاب کا؟ جمع الجوامع کا۔ آپ کے لوگوں کے ہاں جتنا سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا کون سا ہے؟ مسند احمد نہیں ہے، آپ کا البزار نہیں ہے، یہ مجمع الزوائد نہیں، کون سا ہے؟ جمع الجوامع ہے، سیوطی صاحب کی جمع الجوامع ہے، سب سے بڑا جو مجموعہ ہے حدیث کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ضعیف، حسن سب ملا کے صرف اباطیل کو چھوڑ کے میں نے جمع کیا حدیث 21 صفحے ہیں، 21 صفحے ہیں بھائی۔ آپ کہتے ہیں حدیث دوسری کتابوں میں، کسی کتاب میں نہیں، یہ جھوٹ نہ بولے نا بھائی، کتاب میں نہیں، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں نا، اگر ہم ابھی ہمارے پاس، اب فرض کریں ہمارے پاس 100 مجلدات کا ایک تفسیر ہوتا نا، سب پیغمبر سے صحیح حدیث تفسیر قرآن میں، آپ مجھے بتائیں اس کا قیمت کتنا ہوتا؟ علمی قیمت پوری دنیا سے زیادہ بڑا ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ مجھے بتاؤ جی، کیوں نہیں؟ لیکن آپ کا جو تخیل، جو قیاس ہے، وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ابھی مجھے عرض کرنے دیں، میں آپ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نازل ہوا تفسیر کیا نا، وہ یعلمہ الکتاب ہے، آپ نے کہا صحابہ سے کہہ دے کہ نقل کرو، نبی تو اللہ کے حکم سے کہتا ہے صحابہ سے کہ نقل کرو، صحابہ نے تو نقل نہیں کیا نا، صحابہ نے نقل نہیں کیا، تو یہاں پر یہ قیمتی جو سرمایہ ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، خیانت غداری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، رسول کی ہے، یا صحابہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا کہہ دیں کہ بھئی یہ بات ہی غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کا مقدمہ بنایا، وہ سارا علم امام علی علیہ السلام کو منتقل کیا، امام علی علیہ السلام نے امام حسن، امام حسین، امام جعفر الصادق، امام حجت علیہ السلام، کچھ بھی ضائع نہیں، وہ سب محفوظ ہے۔ کہہ دو بھئی ان دونوں میں سے ایک چن لو، یا تو اللہ غدار ہے یا تو اللہ غدار نہیں ہے۔ پھر آپ کو بھی نہیں ملا، آپ دکھائیں مجھے، میں دکھاؤں، آپ کو بھی امام زمان سے نہیں ملا ہے؟
یہ कैसी बात मैं हुई? आपको दिखाता हूँ, मैं तुम्हारा दिखाना, मैं तुम्हारा दिखाना। हाँ ठीक, अभी थोड़ी सी 2 मिनट में भी अर्ज कर देता हूँ। ये क्या? जो ये कौन सी तफसीर किताब है है जी? वो ये कौन सी किताब है? अल-बुरहान फी तफसीर अल-कुरान। ये कौन से जिल्द नंबर बुरहान 1 है? हाँ, इसके 7 मुजल्लदात है, सब हदीस है। अइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम की जी तफसीर है। अइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम की तफसीर। आपके पास 20 सफ़े ना? हमारे पास हर जिल्द इसमें से ये जिल्द मसलन ये 518 सफ़े 500 हर जिल्द में ये 580 सफ़े हैं, 580 से भी ज़्यादा 500। ये आखिरी सफ़ा जो है ना इसका 590 590। ये देखो मैं झूठ नहीं कर रहा, ये 590। कितने मुजल्लदात है मेरे पास? ये 8 मुजल्लदात है जी, 8 मुजल्लद 590 है जी। ये 591 सफ़ा नंबर, आखिरी सफ़ा 591, ठीक है ना? 8 मुजल्लदात। ये आखिरी मुजल्लद में मिलेगा। तो ठीक है, एक दो अब रिवायत ना भी कह दो कि शियों के पास नहीं है, लेकिन शिया ये दो कहते रिवायतें हैं भी पढ़ी से। कि जो हमारे पास हमें नहीं पहुंचा वो महफूज है, जब वक्त आएगा वो भी ज़ाहिर हो जाएगा। आपके यहाँ तो ये ना कि इमाम ज़मानत आए नहीं ना, आप तो बस यही है, इमाम महदी भी खुद लोग बनाएंगे ना, लोग बैत करेंगे तो इमाम बन जाएंगे। इस तरह तो नहीं कि उसको अल्लाह की जानिब से कुछ मिला पैगंबर की जानिब से कुछ मिला है कि नहीं भाई? बताओ जी, इमाम महदी कहाँ से आएंगे? आप लोग बनाएंगे ना। आप दूसरी जानिब जा रहे हैं। ये महदी के टॉपिक छोड़े, सवाल यह है कि जितने भी अहकाम की रिवायात आए सिर मौजूद, वो किसने बोला कि सिर्फ अहकाम की रिवायत अहम है? अकायद अहकाम से ज़्यादा अहम नहीं है भाई। अकायद तो कुरान बयान कर रहे हैं ना, तो उसकी वो खुद वही मुबीन है, अकायद, मसलन उसको बयान कान कर- अर्श अलल मा, उसका अर्श पानी पे था ना, या अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अब आप देखें, अब आपके उलमा के दरमियान इस पे बहुत शदीद इख्तिलाफ है। अहले हदीस कहते हैं कि अशअरी काफिर है, क्योंकि अहले हदीस कहते हैं कि अल्लाह ताला वो कुर्सी पे बैठ गया, ये कुर्सी पे बैठ गया। इस अर्श अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा कैसा? ये कुर्सी पे बैठ जाता है। आपके उलमा कहते हैं नहीं, इससे मुराद ताकत है, इससे मुराद उसकी बादशाहत है, अल्लाह ताला अपनी हुकूमत पे कायम है। अब अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे हदीस हो, निज़ा खत्म है ना, एक दूसरे की तकफीर बंद हो जाएगी ना। पैगंबर ने जब कह दिया कि भाई इससे मुराद कुर्सी है, वो बैठ गया है, या इससे मुराद हुकूमत है, खत्म है ना। बाकी ये तो उलमा के इज्तिहादात है, इसकी वजह से इख्तिलाफ हो रहा है। आप ये ना कहें कि जो अहकाम के आयात है, अहकाम के आयात भी अहम है, उसमें भी आपके पास हदीस नहीं है। जो अकायद का आयात है उसमें भी आपके पास हदीस नहीं है। और अकायद इस तरह नहीं कि अहम नहीं है, अकायद की वजह से तो लोग तकफीर होते हैं। सुनामी भाई, अब शिया बनो। नहीं क्यों नहीं है, रिवायात है, आप रद्द कर रहे हैं। यूं करेंगे, आप एक रिवायत बयान करेंगे मिसाल के तौर पर अपने कुतुब से, मैं उसका तलाश कर दूंगा कि हमारे कुतुब में भी इस तरह रिवायत है, फिर चले भाई जी, हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं। अलिफ लाम मीम से क्या मुराद है? आपके पास कोई हदीस नहीं है। हमारे पास हदीस अलिफ लाम मीम से क्या मुराद है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन है? यहाँ मुत्तकीन से क्या मुराद है? या हमारे पास बहुत सारे अहादीस हैं, किताब से यहाँ पे क्या मुराद है? या आपके पास तो कुछ, जब सब यार कैसे कहते हो, जब आपके पास कुल 21 सफ़े हैं, वो भी ज़ईफ़ को मिलाकर, ज़ईफ़, हसन, मुअज़्ज़ल सबको मिलाकर 21 सफ़े हदीस है तफसीर। ये आपका दावा गलत है। दीगर भी रिवायात है, कुतुब हदीस है, वहां पर भी असहाब ने नकल किया है। तो ये और जी जी, तो ये सुयूती साहब जो है ना, आप ज़्यादा आलम है या सुयूती आलम है? सुयूती बड़ा आलिम है, मैं मानता हूँ, आपके लेकिन ये बात देखें, सुयूती एक ऐसा आलिम है, मैं लोगों को बताऊं ना कि बाज़ उलमा होते हैं जो तारीख में बाज़ दफ़ा आते हैं ना, सुयूती ऐसे उलमा में से। सुयूती ऐसा नहीं कि अपने ज़माने का बड़ा आलिम था, सुयूती ऐसा आलिम है जो पूरी तारीख में उस जैसे लोग बहुत कम आए। वो अगरचे शिया नहीं है, लेकिन मैं वो ईमानदारी से कहता हूँ, जिसकी उतनी तहक़ीक़ात है मुख्तलिफ़ उलूम में, तफसीर में, हदीस में, फ़िक़्ह में, और उलूम बलागत में, और सर्फ़ नहव में, सुयूती का मिसाल ही नहीं है भाई कसरत तालीफ में। यानी कोई नहीं, ना शिया के पास ना अहले सुन्नत के पास सुयूती जैसा कसरत तालीफ में और तालीफ़ात नाफ़िआ में कोई आलिम ही नहीं है जी। ऐसा नहीं, हकीकत से मैं बताऊँ, इतने मुख्तलिफ़ उलूम पे उबूर था वो एक अजूबा था सुयूती साहब, ठीक है ना। उसकी किताब मसलन जो उसने उस पे लिखा है, सर्फ़ नहव पे लिखा है, मानी बयान में लिखा है, लुगत में लिखा है, वो सब में वो अजीब आदमी है। जब वो कह रहा है कि हम आपके पास सिर्फ 21 सफ़े हदीस के हैं, तो आप कहते हैं नहीं हमारे पास हदीस है, तो ला के दिखाओ ना, फिर ला के दिखाओ। आप एक आयत बताएंगे, हम उसके हदीस ढूंढ लेंगे, या कुरान से अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। जी, इसको लुगत में तलाश कर देंगे कि इस्तिवा से क्या मुराद है, लुगत बता देगा कि इस्तिवा से क्या मुराद है। लुगत में जब देखेंगे ना कि वो तो सब लुगत में देख लेते हैं कि अर्श से क्या मुराद है, अर्श से मुराद कुर्सी है, वो तख्त है, उस पर बैठ जाता है ना आदमी। जब वो उसमें मुख्तलिफ ये वाक़न ये मजाज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या हकीकत में इस्तेमाल हुआ है ना, हकीकत मजाज आप समझते हैं, वो तो लुगत से तो नहीं पता चलेगा, लुगवी माना से नहीं पता चलेगा ना। वो फिर वो निज़ा रहेगा कि ये हकीकत है या मजाज है, फिर वो तो उसका फैसला मासूम का कौल करेगा। अगर मासूम का कौल नहीं है, पर निज़ा जारी रहेगा, तकफीर, एक दूसरे की तकफीर करते रहो। आप जिस तरह कह रहे हैं कि 100 जिल्दें होनी चाहिए, तो इसके लिए 1000 साल भी कम है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। कुरान मजीद जो है ना, अगर आप अल्लाह की जो शरीयत है उसको पढ़ेंगे तो उसमें चंद अहकाम बताए जाते हैं कि ये करो, ये ना करो, बाकी मैं सब आपको कुछ बताता हूँ,
میں بتاتا ہوں آپ کو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا نا قرآن مجید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن کی آیت ہے. ہر تر و خشک کا بیان قرآن میں موجود ہے. ہر تر و خشک کا بیان قرآن میں موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وما فرطنا فی الکتاب من شیء. قرآن نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں کسی قسم کی ہم نے کوتاہی نہیں چھوڑی کہ کوئی چیز ہو اس کا بیان قرآن میں نہ ہو. اور یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا؟ آیت آپ نے تلاوت کی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ. ایک ایک وہ آیت کی تلاوت کریں. تلاوت وہ کرتے تھے تبھی تو آیات ہمیں آتی ہے نا. ویعلمہم الکتاب، اور پھر یہ آیات کے علم عطا کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تعلیم قرآن دیتے تھے، آپ کہتے ہیں نا 100 جلد، یہ 1000 جلد سے بھی زیادہ ہو جاتا اگر کوئی لکھنے والا ہوتا. 1000 جلد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ تھی کہ امت ان پڑھ ہے، کوئی لکھنا جانتا نہیں ہے. اگر ہمارے زمانے میں ہوتا نا کہ ہمارے زمانے میں ویڈیو ہے، اس کے ریلز بناتے ہیں ہم، یہ تو ہزاروں گھنٹوں کی وہ بن جاتی نا، ویڈیو بن جاتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے بھی کسی کو نا تو وہ کتابیں ضائع ہونے کا بھی امکان ہے. وہ کتابیں میں تغیر تبدیلی کا بھی امکان. لوگ کرتے ہیں نا حدیث میں کمی بیشی کرتے ہیں، لوگوں نے کی ہوئی. ابھی تبھی کہتے ہیں کہ زوری معتبر نہیں. تو اس کا واحد طریقہ یہ تھا آپ خود سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس علوم کو کیسے محفوظ کریں آئندہ کی نسلوں کے لیے. شریعت محفوظ ہو، قرآن محفوظ، قرآن کی تفسیر محفوظ. اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا امانت دار آدمی ہو، معصوم، کہ اس کا سینہ خزانہ ہو ان علوم کا، جو ایسے نبی کا سینہ خزانہ ہے سب علوم کا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها سلام اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ امامت کے علاوہ اگر آپ امامت نہیں مانیں گے اہل بیت علیہ السلام کی تو پھر اللہ غدار ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، غداری کی ہم سے. قرآن کی تفسیر ہم تک نہیں پہنچایا. صحابہ کو بلا نقل کرو، نقل ہی نہیں کیا جی، ضائع ہو گیا، ختم. اب ایک دوسرے کی تکفیر. ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی تفسیر کیا ہے. کتب تفسیر میں جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے تفسیر یہ ہے، دوسرا کافر ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تفسیر یہ ہے، دوسرا کافر ہے. حالانکہ اس میں سب کیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کیا ہونا چاہیے اس میں؟ جی تو تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتا ہوں. آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس الف لام میم کا بھی ترجمہ موجود ہے، تو قرآن میں محکم اور متشابہات کا بھی ذکر موجود ہے. متشابہات پھر کیا ہوئے؟ یہ کیا ہوئے پھر اس کے بعد؟ متشابہات قرآن نے خود کہہ دیا نا وما یعلم تاویلہ الا الراسخون فی العلم، کہ متشابہات کا علم راسخین فی العلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. محکمات جو ہیں وہ تو واضح سمجھ آ جاتی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لیس کمثلہ شیء، یہ محکمات ہیں. باقی جو متشابہات ہیں وہ صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں نا. راسخون فی العلم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. وہ اگر ان کے دروازے پہ جائیں تو کوئی متشابہ نہیں ہے، کچھ بھی متشابہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. کوئی کتاب بھیجتا ہے کنفیوز ہونے کے لیے کہ بھائی متشابہ بھیج دیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ نے متشابہ اس لیے بھیجا ہے، متشابہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، متشابہ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ محتاج رہیں اہل بیت علیہ السلام کی، کہ جو بھی قرآن کھولتا ہے نا اس کو پتہ چلے کہ قرآن کتاب، اگر اس قرآن کا مفسر موجود نہیں ہے تو قرآن جھوٹی کتاب ہے، اللہ غدار ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اسی لیے متشابہات اللہ نے رکھا ہے. وَإِلَّا اللہ کے لیے آسان تھا کہ کتاب ایسا بھیجتا نا کہ سب اس میں کسی قسم کا مجاز نہ ہوتا، سب جو واضح الدلالہ، کوئی کچھ بھی نہیں. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے عمدن قرآن کو ایسا بھیجا ہے کہ لوگ آتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، اس میں تحیر بڑھتا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ تفسیر کیا ہے. مفسرین نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں تفسیر لکھی ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے. حل نہیں میرا ایک ڈیمانڈ ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی ناقص نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ اہل البیت صرف آپ کے نہیں ہے، ہم کوئی مجھے ایک آیت بتا دے کہ اس کا تفسیر ڈھونڈ کر لائیے، میں لایا ہوں. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میں بہت ساری، آپ بسم اللہ کی تفسیر لے کے آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لے کے آؤ. شروع کرتا ہوں، لیکن ہم کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. الرحمن سے کیا مراد ہے، الرحیم سے کیا مراد، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دکھاؤ. جی تو قرآن میں موجود ہے. اللہ کون ہے؟ آیت الکرسی ہے. دیکھیں کون ہے؟ وہ قرآن میں موجود ہے. اللہ کا مطلب کیا، اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کے سے مراد کیا ہے، لفظ کیا مراد، اسم سے کیا مراد ہے، با کس پہ دلالت کرتا ہے، رحمان کس کو کہتے ہیں، رحیم کس کو کہتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کتب، وہ تو لغت کا جو مولوی ہے نا جس نے کتاب لغت لکھا ہے، یہ اس کا قول ہے. سردار انبیاء کا کیا قول ہے، انہوں نے اپنی امت کے لیے بتایا. یہ لے کے آؤ، نہیں ہے نا تمہارے پاس. عربی کی جو چیز واضح ہے وہ لغت ہی مراد لی جائے گی. اب کتاب سے کیا مراد لی جائے گی، لکھنا ہی مراد ہوگا یا رسول اللہ کچھ اور بتائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لے کے آتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے. ابھی آپ کے ہاں جو ہے نا، ابھی بسم اللہ پہ بڑا جھگڑا ہے. آپ سعودی عرب جائیں نا، وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، نماز گئے، حج پہ گئے نہیں گئے، حج پہ نہیں گئے. آپ کے ہاں پشاور وغیرہ میں، آپ کے ہاں اسلام آباد میں جو نماز میں جاتے ہیں نا تو بسم اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟
اہل حدیث سالے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ مثلا کہتے ہیں قل هو اللہ احد، بسم اللہ نہیں کہیں گے، پڑھتے ہی نہیں بسم اللہ کو، صرف مثلا وہ سورہ حمد میں بھی سنائی نہیں دیتا، سورہ حمد بھی جب پڑھتے ہیں نا قل اللہ اکبر، کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن، وہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر سورج بھی پورا نہیں پڑھتے، سورہ بھی ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں، وہ سورہ پورا بھی پڑھے نہ پڑھیں وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں جی، یہ بسم اللہ آپ کے ہاں یہ قرآن کا جز ہے نہیں ہے، یہ ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھو جو لوگ حج پہ گئے ان سے پوچھا، ابھی آپ کیا بسم اللہ پڑھتے ہیں پاکستان میں؟ سونامی صاحب پہنچ گئے جی، جواب نہیں دے، ہیلو ہیلو جی، آپ نے بتایا نہیں جی کہ آپ لوگ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے آپ کے ہاں جی، کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ جماعت میں نمازوں میں پڑھتے ہیں؟ جی جی، اہل حدیث پڑھتے ہیں، اہل حدیث کی مسجد میں کیا نہیں گئے کبھی آپ؟ کچھ میں اختلاف ہے، کچھ جہرن نہیں پڑھتے سرن پڑھتے ہیں، ہاں نہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، نہیں کہ جہرن پڑھتے نہیں، ایک منٹ یاد ہے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ مجھے مل جائے، ایک منٹ سورہ فاتحہ مجھے مل جائے تاکہ میں اس میں سے بسم اللہ کی تفسیر نکال دوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے، یہ سورہ تفسیر البرہان ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی تفسیر ہے، یہاں سے سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوتی ہے، سب حدیث سب احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 105 ہے، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اب چلتے ہیں کہ کب تک چلتا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صفحہ نمبر 105 ہوا جی، یہ بھی بسم اللہ، یہ بھی بسم اللہ، یہ بھی بسم اللہ، یہ یہاں تک صفحہ نمبر 110 تک، 110 تک، یہ 110 میں پھر آ کے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر شروع ہوتی ہے، یہ کتنے حدیث ہیں؟ حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 12، یہ 12 جو ہیں یہ 12 بھی یہ شیعوں کے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ گئے سے ربیع الابرار میں سے، یہ 12 احادیث ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، اور نہایت مفصل ہیں، بعض احادیث جو ہے نا اس میں دیکھیں، مثلا حدیث نمبر 11 ہے، ایک صفحے سے زیادہ ہے، ایک حدیث ایک یہاں سے شروع ہوتا ہے اگلے صفحے کے آخر تک چلا جاتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حدیث نمبر ہے 8، حدیث نمبر 8 ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، یہ حدیث تقریباً 2 صفحوں پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پر، آپ کے پاس دکھاؤ نا ایک آیت دکھاؤ بسم اللہ پیغمبر سے کہ اللہ سے کیا مراد ہے، اسم سے کیا مراد ہے، رحمان سے کیا مراد ہے، رحیم سے کیا مراد ہے، پھر ہمارے پاس احادیث ہے کہ با سے کیا مراد ہے، سین سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، اس حروف تک تفسیر موجود ہے، بسم اللہ میں با سے کیا مراد ہے، سین سے کیا، میم سے کیا مراد ہے، یہ سب ایک ایک حرف کر کے یہاں پہ تفسیر بیان کیا اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ نے امر کیا ہے کہ بسم اللہ کی تفسیر لازم ہے، جس کو نہیں آتا وہ جنت نہیں جائے گا، کتاب بھیجا نا، کتاب کے ساتھ مفسر بھی بھیجا نا، ہاں جی، وہ کہتا ہے ضرورت ہی کیا جاننے کی، نہیں میں نے جو کہہ دیا لغت سے مراد ہے، کتاب اوکے بسم اللہ کو چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کی ضرورت ہی کیا سمجھتے ہیں، غلط مانا ہے، ماشاءاللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ نے کہتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر نہ جانے تو کیا ہوا، جنت جہنم تو نہیں جائیں گے نا، یہی بولا آپ نے نا، کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ کہہ دیا کہ جو لغت سے مراد ہے وہ تو لے لیں گے، باقی تفسیر بتا رہے ہیں، اس سے کیا خصوص ہے، مجھے یہ بتائیں نا، ہاں سمجھائے نا، اس فائدہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کس چیز سے مشتق ہے، آپ کے پاس کوئی حدیث ہے اللہ کس سے مشتق ہے؟ میں تو کہہ دیا لغت سے اگر مراد لیں گے تو الہ پر نہیں، لغت میں اختلاف ہے نا، لغت میں اختلاف ہے، یا الہ سے مشتق ہے یا والہ سے مشتق، اس میں لغت میں اختلاف ہے، الہ سے ہے یا والہ سے، اور یہ اللہ جو ہے نا الالہ ہے، الالہ، یہ کون سا فعل ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، صیغہ فعال ہے، الالہ، یہ الالہ جو صیغہ فعال ہے، یہ فاعل کے معنوں میں، صیغہ فعال جو ہوتا ہے نا یہ کبھی فاعل کے معنوں میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنوں میں ہوتا ہے، اللہ جو ہے صیغہ فعال، یہ کس طرح ہے، یہ صیغہ فاعل ہے یا صیغہ مفعول کے معنوں میں، کتاب جو ہے نا کتاب یہ مکتوب کے معنوں میں، کتاب فعال ہے، اللہ بھی فعال ہے، الالہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب احادیث میں موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر میں، اور اس طرح بہت سارے، یعنی قرآن مجید میں بہت سارے احادیث بہت ہیں نا، ہر جگہ پہ انسان متحر رہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں مفسرین کے۔ چلیں سونامی بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر، اب مجھے اجازت دیں، لوگ منتظر ان سے میں بات کروں کچھ، ٹھیک ہے نا، اللہ تھینک یو سر، اللہ حافظ، اوکے جناب، کس کو لینا جی؟